بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک شکر کے حوالے سے ہے۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیے گا۔ اس میں ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جو انتہائی دلچسپ ہے، سننے کے قابل ہے۔ دیکھیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ ہمیں ہر حال میں ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنی نعمتیں ہم پر مزید بڑھاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھاؤں گا۔ ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو اللہ پاک کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی جنہیں کہا جاتا ہے ان گنت نعمتیں عطا فرمائی۔ تو میری بھی یہ ذمہ داری ہے اور آپ حضرات کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر حال میں ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ شیطان لعین کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں، جب ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات خوش ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا ہم پر اضافہ فرماتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے جس کے 4 مکان اور 4 دکانیں تھیں۔ یہ بہت بڑا تاجر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہت نوازا ہوا تھا، یعنی یوں سمجھ لیے اس دور کے حساب سے کہا جائے تو ارب پتی کہا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اسے آزمائش میں مبتلا کیا کہ وہ بیمار ہوا اور اس کی فیملی نے اس کے علاج کے لیے پیسے لگائے۔ کیش پیسہ ختم ہوا، سونے کے زیورات جو تھے، سونا تھا، گولڈ، اسے فروخت کیا، وہ بیچا۔ اس کے بعد علاج کے لیے لگائے، تب بھی علاج مکمل نہیں ہو رہا اور مزید پیسوں کی حاجت۔ دکانیں تھیں، ایک ایک کر کے 4 دکانیں بکیں، ایک ایک کر کے 4 گھر بچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیے، وہ بندہ صحت یاب نہیں ہوا، اس کی تمام دولت داؤ پر لگ گئی، یعنی تمام دولت گھر والوں نے لگا دی، لیکن وہ بندہ صحت یاب نہیں ہوا، اسی طرح وہ انتقال کر گیا۔ اور آپ دیکھیں اس کی جو جائیداد تھی، یعنی دکانیں اور گھر وہ اس کے خاندان کے افراد، مثلا چچا نے، تایا نے، رشتہ داروں نے ہی وہ دکانیں اور وہ مکانات خریدے۔ اب آپ ذرا اس بات پر غور کیجئے گا کہ اللہ پاک نے اس بندے کو بہت نوازا کہ 4 دکانیں، 4 مکان اس کے پاس، کثیر دولت اس کے پاس، ارب پتی بندہ، لیکن اللہ رب العالمین نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ تو اس واقعے میں میرے اور آپ سب کے لیے عبرت کی بات یہ ہے، درس یہ ہے کہ ہم سب کو اس واقعے سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ وقت کا کچھ پتہ نہیں۔ ابھی دیکھیں، اگر آپ پر خوشحالی ہے، اللہ پاک آپ کو نواز رہا ہے، آپ صحت یاب ہیں، تندرست ہیں، اللہ پاک کی نعمتوں کی فراوانی ہے، تو دیکھیں جو رب ہمیں نواز رہا ہوتا ہے، نعمتیں اپنی عطا فرما رہا ہوتا ہے، وہی رب ہم پر آزمائشیں بھی نازل فرماتا ہے۔ اور آزمائش یاد رکھیں ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بعض دفعہ آزمائش درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے۔ تو نیک لوگوں پر جو آزمائش آتی ہے وہ در حقیقت وہ سزا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ایوب علیہ السلام پر کثرت سے بیماری آتی، یعنی آپ کثرت سے بیمار ہوا کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو، حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو۔ اب آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے بھی لے گئے، گلے پر چھری بھی چلا دی۔ اب چھری کا جو کام تھا کاٹنا، اس نے اپنی صفت ہٹا دی، یعنی اس نے کاٹا نہیں۔ جنت سے بہرحال مینڈا آیا، پھر اسے ذبح کیا گیا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک
نیک بندوں پر بھی آزمائش آئی تو ہر وقت انسان پر فراوانی نہیں ہوتی، نعمتوں کی کثرت ہر وقت نہیں ہوتی، بعض دفعہ آزمائش میں بھی مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت ڈرتے رہیں، عاجزی انکساری کرتے رہے، غرور و تکبر سے اپنی ذات کو بچائیں۔ آپ گھمنڈ کی دنیا سے باہر نکلیں، غرور سے، تکبر سے، اکڑ سے باہر نکلیں، آپ عاجزی کے دامن کو تھامیں اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو تسلیم کریں، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ پاک کی نعمتوں کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے اس طرح رب کائنات کی نعمتوں کو استعمال کریں۔ بعض لوگ اللہ پاک کی نعمتوں کا مس یوز کر رہے ہوتے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیجئے۔ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ناشکری بے صبری سے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو محفوظ فرمائے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں ہم چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔